بچی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. اس کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ جانبر ہی نہیں ہو سکی. اس حالت میں اس کو ہاسپٹل چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا. وجہ کیا؟ بچی کے ساتھ ایسا ہوا کیا؟ قتل کر دیتے ہیں لوگ، مار ڈالتے ہیں دوسروں کو اور پھر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں. السلام علیکم ویورز، میں اشرف سہیل ہوں اور آپ یہ گفتگو مشرق ڈیجیٹل اور اشرف سہیل آفیشیل دونوں پر دیکھ اور سن سکتے ہیں. گفتگو بہت تکلیف دہ ہے، باتیں بہت ہی رنج کر دینے والی ہیں، تکلیف دینے والی ہیں، اور میں خود بڑی افسردگی کے عالم میں یہ بات کر رہا ہوں. بات ہے اتوار والے دن کی. یہ جو پچھلا اتوار گزرا ہے، جنگ میں ایک سلطان کالونی علاقہ ہے، وہاں کی رہائشی ایک بچی، ایک بیٹی، ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بری حالت میں اس کو، زخمی حالت میں اس کو ایک نجی ہاسپٹل میں لے کر آیا گیا. اور جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سرخ رنگ کی گاڑی آئی جس میں 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے بچی کو اتارا، دوسرا ساتھ جس نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ آیا، اور انہوں نے ایمرجنسی میں گارڈ کی مدد سے بچی کو وہاں پہ ایڈمٹ کرایا پرائیویٹ ہاسپٹل میں، نجی اسپتال میں. اور ایڈمٹ کرانے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئے. یہ تو ہو گیا پہلا اس کا پارٹ سین. دوسری بات جو ہوئی وہ یہی کہ ہاسپٹل نے اپنے طور پر اپنی کہہ لیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کے لیے جس طرح کی جو طبی امداد دی جا سکتی تھی وہ فراہم کی بچی کو، اور 15 پر کال بھی کر دی گئی. پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی. پولیس آئی. یہ میرے پاس کچھ ڈیٹیل اور تفصیلات ہیں. تو یہ علی احمد خان ہاسپٹل ہے. پولیس آئی اور پولیس نے کیس کو لیا، اور بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اگلے دن یعنی کہ پیر والے دن اسے ڈی ایچ کی ہاسپٹل جنگ میں داخل کرا دیا گیا. اور دوسری طرف جو سی سی ٹی وی ویڈیو تھی اور دیگر جو شواہد تھی ان کی مدد سے ملزموں کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، پولیس ان تک پہنچی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ بچی جو ہے وہ ڈی ایچ کے او میں جان کی بازی ہار گئی، انتقال کر گئی. پولیس نے اس کے مبینہ اغوا کا اور دیگر آپ کہہ لیں کہ شکوں پر سیٹلائٹ ٹاؤن تھانہ میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. تحقیقات جاری ہیں. آج جمعرات ہے. بچی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. بچی کے والدین، بچی کے جسے کہا جا سکتا ہے لواحقین، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، کیا ان کی حالت ہوگی، یہ اس کو کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ درد دل رکھنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. کل جو لیٹسٹ اس کے اوپر اپڈیٹ آئی بدھ والے دن، جو رپورٹس آئیں اور جو فرنزک لیب سے رپورٹس آئیں، اس میں یہ تصدیق کی گئی کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اللہ کرے، ہم دعا گو ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو بچی کو لے کر آئے اور اس طرح سے اس حالت میں اس کو ہاسپٹل چھوڑ کر چلے گئے اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا، وجہ کیا تھی، معاملہ کیا تھا، بچی کے ساتھ ایسا ہوا کیا کہ اس کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ جانبر ہی نہیں ہو سکی. ابھی ہم نے 2 دن پہلے اپنا ولاگ کیا ایک خاتون کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی 1 سال پہلے اس کے ساتھ ظلم اور جبر اور زیادتی ہوئی تھی، جنسی درندگی کا مظاہرہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا. اور 1 سال بعد جا کر وہ اس کی ویڈیو جو ان کی جب وائرل ہوئی ہے تب پھر کہیں جا کے وہ مجرم جو ان سے ہیں وہ پکڑے گئے. اب یہ ایک اور واقعہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا، بہت سارے واقعات میں سے ایک کوئی ایسا ہینیس کرائم ہوتا ہے، ایک کوئی ایسا زیادہ خوفناک واقعہ ہوتا ہے، یا جس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. جیسے انہی دنوں میں ایک اور واقعہ ہوا جو گھر میں کام کرنے والی بچی تھی لاہور میں، اس کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ زیادتی ہوتی رہی اور بعد میں اس کو استقاط حمل کے پروسیس سے گزارتے ہوئے اس کی جان چلی گئی. یہ معاشرہ جو ہے یہ جس آپ کہہ لیں کہ اس میں جو رجحانات جو ایک انسانیت سوز اور ایک حیوانیت کے اور ایک درندگی کے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے ایک تشویش کی بات ہے. جنگ کے واقعے کے اوپر پولیس تحقیق کر رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات جو سی ہیں ان کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں آنا چاہیے. یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں،
ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم اپنے نمائندے سے یہ پوچھیں گے بھی جو جھنگ میں ہمارے اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ آپ ذرا پتہ کریں کہ یہ لوگ جو گرفتار ہیں یہ کون ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ اس کیس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے اس چیز کی. ایک بچی ہے, ICS کی اسٹوڈنٹ ہے, نوجوان بچی ہے, نوجوان لڑکی اس کو ہاسپٹل میں لا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کیا ہے اس کے پیچھے کہانی؟ یا تو اس بچی کے گھر والے بھی ملوث ہیں, یا پھر وہ نوجوان ملوث ہیں, یا پھر انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے یا جبر کیا ہے اور اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے اس کو وہ دبا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, ایسے ہی بہت سارے جیسے کہلیں مثالیں موجود ہیں. قتل کر دیتے ہیں لوگ, مار ڈالتے ہیں دوسروں کو اور پھر دھندناتے ہوئے پھرتے ہیں. یہ جو معاشرہ جو بتدریج ظلم کا, جبر کا, ایک نحوست کا, ایک آپ کہہ لیں کہ بد اخلاقی کا اور ایک بیرا روی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے, ایک غلاظت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اس گندگی کو, اس غلاظت کو اور اس اخلاق باختگی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ اس کے اوپر پینٹ کر دیا جائے گا یا اس کے اوپر گند کے اوپر قالین بچھا دیا جائے گا اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہم بڑے ٹھیک ہیں؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہوگا. میں بہت درد دل سے درخواست کروں گا محترمہ مریم نواز سے, صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس حوالے سے ان کی بہت آپ کہہ لیں کہ واضح اور کلیئر انسٹرکشنز ہیں. میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی کہوں گا, میں فیلڈ مارشل سے بھی کہوں گا, یہ جو معاشرے کے اندر رجحان بڑھتا جا رہا ہے خطرناک حد تک. میں حیرت کی بات یہ ہے, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اتنی کڑی سزائیں ہو رہی ہیں, سزائیں جو ان وہ ڈسپلے بھی ہو رہی ہیں کس طرح کی شکل میں. جو ہینیس کرائم میں ملوث لوگ ہیں, ڈکیتی میں, چوری میں, زبردستی کرنے کے واقعات میں جو ملوث ہیں, وہ یعنی کہ ان کو اپنا ایک CCD کے ذریعے سے, باقی اداروں کے ذریعے سے ان کے اوپر قرار واقعہ ان کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں خوف کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ اس سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ حکومت کو, معاشرے کے ذمہ داران کو ایک قدم اور آگے بڑھنا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا. ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کا ایک فلو ہے اور اس فلو کو ہم فلٹر نہیں جو کر پا رہے ہیں, اس کے امپیکٹس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. جو نوجوان نسل ہے وہ جس طرح سے بری طرح سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ جو فلو ہے سوشل میڈیا کا, اس کے نیگیٹو امپیکٹ میں جس طرح سے پھنس گئی ہے, اس سے کیسے نکالنا ہے؟ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کبھی بھی کہیں پہ اخلاقیات کا, کہیں پہ غیرت کا, کہیں پہ مذہب کا اور کہیں پہ روایات کا جائز ناجائز اظہار کرتے ہیں اور جائز ناجائز تشریح کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے جو بھی کمزور طبقے کے لوگ ہیں, اگر عورت کمزور ہے تو وہ, اور کہیں پہ اگر مرد کمزور ہے تو وہ, کوئی غریب آدمی ہے تو وہ, یا بے بس اور بے وسیلہ کوئی طبقات کے لوگ ہیں تو وہ اس جبر اور ظلم کے شکنجے میں جکڑے جا رہے ہیں. ظلم ہو رہا ہے. اس بچی کے ساتھ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بھی بہت بڑا کویشچن ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, جو اساتذہ ہیں, وہ اپنے طالب علموں کی اور اپنی اولاد کی تربیت پر کیا توجہ دے رہے ہیں؟ بہت, یہ نہیں کہ بچیوں پر, بچوں پر بھی, نوجوانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والی جو خواتین ہیں, بے شک ان سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں یا ہم عمر ہیں, ان سے عزت اور ان کا احترام آپ کس لحاظ سے کرتے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک چیلنج ہے, چینج ہو رہا ہے دنیا, شفٹ آ رہا ہے, ایک پرائم شفٹ آ رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو سی ہے, AI جو ہے, وہ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ڈومین لے کر آ رہی ہے. معاشرہ بدل رہا ہے. اس بدلتے معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نے سوسائٹی کے رویوں کو درست نہ کیا تو ایک بھیانک ڈیزاسٹر ہے جو بڑھتا جا رہا ہے ہمارے اندر. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سنگین اور خوفناک معاملہ ہے. یہ واقعہ پھر بذات خود ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک بچی, اس کے ساتھ کیا ہوا, اغوا ہوئی یا کچھ بھی ہوا, ہاسپٹل لائی گئی ایک بری حالت میں, اور پھر اس کی موت واقعہ ہو گئی. اس میں وہ جو لوگ آئے وہاں پر, ان کو مشکوک لوگوں کو, لڑکوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. دوسری طرف فرانزک رپورٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا بنا ہے؟ اور اگر وہ کلیئر تھے تو وہ فرار کیوں ہوئے ہاسپٹل سے؟ جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, ان کے کیا معاملات ہیں, ان بچوں کے جو والدین اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ بولیے ڈیفینیٹلی ان سب چیزوں کے اوپر تحقیقات کر رہی ہوگی. CCTV اس کے اوپر بھی اس کو ایک واچ کر رہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے اوپر ایک انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف سے یاد آیا کہ ہماری عدالتوں کو اور ہمارے نظام عدل کو اب تو ہوش پکڑنی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ماورائے قتل معاملہ ہو گیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل انکاؤنٹر کر دیا گیا, جو قانونی تو نہیں ہے لیکن
جب اس طرح کی ہائپر سچویشن ہوتی ہے تو پھر ڈیسیجن بھی ہائپر ہوتے ہیں. جب مسئلے کو وقت پر حل نہیں کیا جاتا اور وہ ایک کیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کیل کو ہتھوڑی سے ٹھوکا جاتا ہے، اور ہتھوڑی سے ٹھوکنے کے نقصانات بہت ہوتے ہیں اور معاشرے میں پھر تباہی ہوتی ہے. یہ واقعہ بہت دل دوز ہے، دل خراش ہے، تکلیف دہ ہے. یہ جنگ کے عوام کا نہیں ہے، جنگ کے والدین کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا، پورے پاکستان کے معاشرے کا المیہ ہے. اس المیہ کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے تمام لوگوں کو ایک صفحہ پر اکٹھا کرنا ہوگا. مزید گفتگو اگلے ولاگ میں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.